لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة الموت. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: إذا جاء أجل لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: إذا بلغت الحلقوم وحينئذ تنظرون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. میری محترم دینی ماں بہنیں، آج جو ہم جمع ہوئے ہیں، جمع ہونے کا مقصد کیا ہے وہ ہم سب جانتے ہیں اور ہمارے سامنے ہے کہ ہم جمع کیوں ہوئے ہیں. یہ جمع ہونا اللہ کی ذات سے امید ہے کہ ضائع نہیں جائے گا. اللہ تبارک تعالیٰ ان جمع ہونے پر بھی اجر و ثواب دیں گے. لیکن اللہ تبارک تعالیٰ ہر کام کے اندر نیت کو دیکھتے ہیں. ایک ہے رسمی طور پر جمع ہو جانا اور ایک ہے کسی کے غم میں شرکت کرنا. کوئی مسلمان مرد عورت اس کے گھر میں کوئی حادثہ پیش آ گیا، اب اس کے غم میں شریک ہو کر اس کے غم کو ہلکا کرنا، یہ بھی ایک بہت بڑا ثواب کا کام ہے. اس لیے کہ دنیا کے اندر تو حادثے پیش آتے ہی رہیں گے اور اللہ نے خود کیا کہا ہے: لَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، کہ ہم تم کو آزمائیں گے ضرور بھی ضرور، خوف کے ذریعے، ڈر کے ذریعے. اور اللہ نے کہا کہ تمہاری مال اور تمہارے جانوں کے اندر بھی ہم تمہارا امتحان لیں گے کہ یہ جان اور یہ مال جو تم کو دیا گیا ہے یہ تمہارا نہیں ہے، یہ تو ہمارا ہے. جب ہم چاہیں گے، جس وقت ہم چاہیں گے، اس کو واپس لے لیں گے. مال کی کمی کے ذریعے اور مال کی کثرت کے ذریعے اللہ آزمائیں گے. اور ہر ایک کی مقدر کی موت طے ہے. میں نے جو آیت کریمہ آپ کے سامنے پڑھی، اس کے اندر اللہ نے کہا: اذا جاء اجل لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، کہ جب بھی کسی کی موت آئے گی. اجل عربی میں موت کو کہتے ہیں، ایک سیکنڈ بھی آگے پیچھے نہیں ہوگا. جیسے کہ عام طور پر ہمارے محاورے میں، ہمارے معاشرے میں یہ بات سوچی جاتی ہے اور بات بولی جاتی ہے: یار اگر ہم ایسا کرتے تو وہ بچ جاتا، اگر ہم یوں کرتے تو وہ بچ جاتا. نہیں، یہ موت خدا کی طرف سے ایک فیصلہ کن ہے اور یہ موت آئی ہے. اب اس میں ایک سیکنڈ بھی آگے نہیں، ایک سیکنڈ بھی پیچھے نہیں. وہ تو ہماری سوچ ہے، وہ تو ہمارے خیالات ہے. ہم یوں کرتے تو یہ ہوتا، ہم یوں کرتے تو یہ ہوتا، فلاں ڈاکٹر کے پاس جاتے تو اچھے ہو جاتے. نہیں، ڈاکٹر
چھوٹا ہو یا بڑا، کوئی بھی آ جاوے، لیکن موت سے کسی کو کوئی چھڑا نہیں سکتا۔ جیسے کہ بیچاری بچی 35 سال کی عمر کے اندر دنیا سے رخصت ہو گئی، بھرپور جوانی کے اندر کیا اس کی تمنائیں ہوگی، کیا حوصلے ہوں گے اس کے، ایسے صحابہ کے اندر بھی ہوا ہے۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ جلیل القدر صحابی تھے، 33 سال کی عمر میں دنیا سے روانہ ہوئے ہیں، اور اللہ کے نبی نے کہا معاذ کے جیسا انسان آج کے بعد دنیا میں نہیں آ سکتا۔ لیکن اچانک کی موت کا ہو جانا یہ اور زیادہ افسوس کی بات ہے۔ اسی لیے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچانک کی موت سے پناہ مانگو، اللہم انا نعوذ بک من موت الفجاء، اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں یا مانگتی ہوں اچانک کی موت سے۔ اور خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اچانک کی موت سے پناہ مانگا کرتے تھے۔ اچانک کی موت سے بچنے کے لیے 2 زبردست عمل ہے، انشاءاللہ اس کو بیان کے آخر میں بتائیں گے۔ اس لیے کہ جب اچانک کی موت آتی ہے، اگر کسی کا کچھ لین دین باقی ہے اس کا فیصلہ نہیں کر سکتا، کوئی وصیت کرنی ہے تو وصیت رہ جاتی ہے، کوئی بات اگر کسی سے کرنی ہے تو وہ بات ادھوری رہ جاتی ہے، تو اچانک کی موت سے ہمیں بھی پناہ مانگنی چاہیے۔ موت تو آنے والی ہے، اس میں تو کسی کو کوئی شک نہیں ہے۔ دنیا میں جتنے مذہب والے ہیں، جتنے دھرم والے ہیں، سب کا کہنا یہ ہے کہ موت حق ہے۔ اب جانے والے سے ہمیں عبرت حاصل کرنا، شیطان کیا کرتا ہے؟ ہمیں باتوں میں لگا دیتا ہے، لیکن کبھی اس طرف رہبری نہیں کرتا۔ اور انسان جیسے یہ بچی روزے کی حالت میں سو گئی، پھر جو اس کی زندگی کا سورج غروب نہیں ہوا، ایسا نہ ہو کہ تیری زندگی کا سورج غروب ہو جاوے اور طلوع نہ ہو اور اس سے پہلے تو توبہ سے رہ جاوے۔ لیکن شیطان دوسری باتوں میں لگائے گا، یہ ہوا ہوگا، وہ ہوا ہوگا، ایسا ہوا ہوگا، کچھ بھی نہیں ہوا۔ قدر اللہ ما شاء، اللہ نے جو فیصلہ کیا ہم اس پر راضی ہیں، رضا بالقضاء۔ ہماری زبان سے کوئی شکایت نہیں کہ اللہ تو نے کیا کر ڈالا، نہیں نہیں، اللہ حکیم ہے، اللہ سمجھ ہے، اللہ رحیم ہے، اللہ رحمان ہے، جب بھی جو کرتا ہے وہ اللہ بندوں کے لیے اور بندیوں کے لیے اچھائی کرتا ہے۔ ملک الموت سے کسی نے پوچھا کہ بھئی آپ بتاؤ، تم دنیا میں اتنی ساری روحیں قبضہ کرتے ہو، کبھی تم کو کسی روح کے قبضہ کرنے میں دل میں کچھ خیالات آئے، کچھ جھجک محسوس ہوئی؟ کہا کہ ہاں، اللہ نے مجھے ایک مرتبہ ایک سمندر کے اندر اتارا اور بھیجا۔ سمندر میں کشتی پر لوگ سوار تھے، طوفان آیا، کشتی کے جو لکڑیاں سے بنی ہوئی تھی کشتی، وہ لکڑیاں اس کے تختے الگ ہو گئے۔ ایک تختے پر ایک بچہ اور اس کی ماں دونوں اپنے آپ کو بچاتے ہوئے کنارے کی طرف لانے کی کوشش کر رہے تھے۔ اللہ نے مجھے کہا کہ اس کی ماں کی روح نکال دو۔ اور ظاہری بات ہے کہ بچے کا سہارا ماں تھی اور ماں کا سہارا چلا گیا
کی سمجھ میں یہ بات آتی ہے وہ بچہ ضائع ہو جائے گا، وہ مچھلیوں کا خوراک بن جائے گا، وہ سمندر میں گل جائے گا، گھل جائے گا اور ختم ہو جائے گا۔ لیکن ایسا نہیں ہوا۔ وہ بچہ کنارے تک پہنچ گیا۔ اب اس کی داستان ہے، کہانیاں ہیں، اس کو کیسے بڑا کیا، یہ کیا، وہ کیا۔ پھر اللہ نے ایک مرتبہ، وہ ملک الموت کہتے ہیں، اللہ نے ایک مرتبہ مجھے ایک بادشاہ کی روح قبض کرنے کا حکم دیا۔ اور وہ کون تھا؟ وہ شداد تھا، جس نے اللہ کی بنائی ہوئی جنت کا نقشہ زمین پر بنانے کی کوشش کی تھی، اور بنایا بھی تھا اس نے۔ ایک اینٹ سونے کی، ایک اینٹ چاندی کی، نہریں بھی، سارے جنت کے جو مناظر حدیثوں کے اندر اور قرآن کے اندر بیان کیے گئے ہیں، اس کے مطابق اس کے ہوا تو نہیں بنا سکتا، لیکن اس کا ایک تھوڑا سا سیمپل اس نے دنیا میں بنانے کا کہا تھا اپنے نوکروں سے، اور اس کی کوشش کی۔ نافرمان تھا، خدا کا غدار تھا، لیکن یاد رکھو خدا جلدی کسی کی پکڑ نہیں کرتا، اس لیے کہ خدا رحیم ہے، حلیم ہے۔ آج ہم کہتے ہیں مسلمانوں پر اتنے ظلم ہو رہے ہیں، مسلمانوں کو اتنا مارا جا رہا ہے، مسلمانوں کو اتنا پیٹا جا رہا ہے، اللہ کی مدد کیوں نہیں آتی؟ اس لیے نہیں آتی کہ اللہ ہر ایک گنہگار کو ڈھیل دیتا ہے، لیکن جب پکڑ آتی ہے تو پھر اللہ چھوڑتا نہیں ہے۔ ملک الموت کہتے ہیں کہ میں تو گیا، اب وہ بادشاہ کا ایک پیر اس کی جنت کے پگتھیے پر اور دوسرا پیر اس کے گھوڑے کی ناک پر، اور مجھے حکم یہ ہوا اس کو ابھی ٹپکا دو، اس کی جان ابھی لے لو۔ ملک الموت یوں کہتے ہیں کہ میں نے باری تعالیٰ سے کہا، باری تعالیٰ مجھے یہ باتیں سمجھ میں نہیں آئی، فلانے سمندر میں بچے سے ماں کو چھیننے کا حکم دیا، اور فلانے ظالم کی روح کو اس کی جنت کے دیکھنے سے پہلے اس کی روح قبض کرنے کا حکم دیا۔ کہا کہ ملک الموت جس بچے کو تو چھوڑ کے آیا تھا یہ شداد بنا، اور یہ میرا نافرمان بنا، اور میری کبریائی اور ربوبیت کے اندر اس نے دخل اندازی کی، اور اس نے میرے جنت کی طرح ایک چھوٹا سا نمونہ بنانے کی کوشش کی، اور اس جنت کو دیکھنے سے پہلے میں نے اس کو موت کی گھاٹ بتا دیا، تاکہ لوگوں کو پتا چلے کہ اصل جنت بنانے والا رب آسمانوں پر ہے۔ یہ دنیا کی جنت کوئی جنت نہیں ہے، اور لوگوں کو یہ پتا چلے کہ اللہ بغیر ماں باپ کے بچوں کی پرورش کر سکتا ہے۔ اس بچے کو، چھوٹے سے بچے کو کیسے اللہ نے بڑا کیا ہوگا؟ اور اللہ حکیم بھی ہے، ہو سکتا ہے کہ ماں باپ اس چھوٹے سے بچوں کی بات میں آ جاتے اور اللہ کی نافرمانی کر بیٹھتے، یہ بچہ تو جہنم میں جاتا، لیکن اس کی نافرمانی میں مدد کرنے کی وجہ سے اس کی ماں بھی جہنم میں چلی جاتی، اس لیے اللہ نے ماں کو پہلے لے لیا اور بچے کو چھوڑ دیا۔ جیسے کہ سورہ کہف کے اندر موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے، اس کے اندر موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے جلیل القدر نبی جنہوں نے آب حیات کا پانی پیا، آب حیات کا پانی وہ ہے اگر کوئی
موت نہیں آ سکتی، وہ ہے حضرت خضر علیہ السلام۔ موسیٰ علیہ السلام کی زبان سے ایک مرتبہ نکل گیا کہ سب سے بڑا علم والا میں ہوں۔ اللہ کو یہ بات ناپسند آئی۔ اللہ نے کہا موسیٰ، ہمارے ایک بندے کے ہاتھ کے نیچے تم کو رہنا ہوگا، اس لیے کہ علم تو اللہ نے الگ الگ طریقے سے لوگوں کو دیے۔ کوئی نہیں سکتا کہ میں سب سے بڑا عالم ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام پہنچے، حضرت خضر کی ملاقات ہوئی۔ حضرت خضر نے کہا بھائی دیکھو تم میرے ساتھ نہیں رہ سکتے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں کوشش کروں گا آپ کے ساتھ رہنے کی، تاکہ میری تربیت بھی ہو جاوے اور میری رہبری بھی ہو جاوے۔ اب 3 واقعات پیش آئے ایک سفر کے اندر۔ پہلا واقعہ تو یہ تھا کہ ایک بچہ کھیل رہا تھا، حضرت خضر وہاں پر گئے اور اس کی گھوڑی کو یعنی اس کے سر کو تن سے جدا کر دیا اور اس کو مار ڈالا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا ایسا ظلم، بیچارہ کھیلتا تھا ہنستا تھا اور تم نے اس کو مار دیا۔ خضر علیہ السلام نے کہا کہ بھئی میں نے تم کو نہیں کہا تھا کہ تم میرے ساتھ نہیں رہ سکتے، کہ بھول ہو گئی، اب نہیں بولوں گا۔ آگے گئے تو ایک کشتی چلانے والا تھا غریب، بہت بہترین کشتی اس نے بنائی تھی۔ خضر علیہ السلام اس میں سوار ہوئے اور اس کا ایک پاٹیا، اس کا ایک تختہ نکال دیا۔ پھر موسیٰ بول بیٹھے کہ خضر بیچاری کی نئی کشتی تھی اور تم نے اس کو توڑ دیا، تمہیں کیا ملا؟ کہا کہ تم میرے ساتھ سفر نہیں کر سکتے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اب اگر میں بولوں تو مجھے تم سے الگ کر دینا۔ آگے گئے، ایک دیوار، ایک گاؤں میں گئے، دیوار ٹیڑھی ہو گئی تھی، گرنے کے قریب تھی۔ حضرت خضر نے اپنا ہاتھ لگایا، وہ دیوار سیدھی ہو گئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا بھائی بہت زور کی بھوک لگی تھی، گاؤں والوں سے مزدوری لے لیتے، کھانا لے لیتے، پیٹ میں چلا جاتا، مفت میں دیوار صحیح کر دی۔ خضر علیہ السلام نے کہا اب تم میرے ساتھ نہیں رہ سکتے۔ پھر خضر علیہ السلام نے جو چیزیں ان کے سامنے ان کے سفر میں پیش آئی اس کو بیان کیا، تو بچے کا واقعہ بیان کیا کہ موسیٰ جس بچے کو میں نے اس کی گردن کو توڑ کر کے مار دیا تھا وہ حکم اللہ کا تھا۔ اللہ نے کہا خضر یہ بڑا ہو کر نافرمان ہونے والا ہے اور اس کے ماں باپ نیک ہے، بچے کی محبت میں اگر اللہ کی نافرمانی کر بیٹھیں گے یہ بچہ تو جائے گا جہنم میں، لیکن اپنے ماں باپ کو لے جائے گا۔ خضر یہ ہمارا حکم ہے کہ اس کی جان لے لو، اس کو مار ڈالو۔ پھر کہا موسیٰ میں نے وہ کشتی غریب کی اس لیے توڑی تھی، سمندر کے اس کنارے پر ایک ظالم بادشاہ تھا، جب نئی کشتی دیکھتا تھا تو لوگوں سے چھین لیتا تھا، میں نے اس کشتی کے ایک تختے کو اکھاڑ کر کے اس کو عیب دار بنا دیا، اس کے اندر ایک عیب پیدا کر دیا تاکہ وہ ظالم بادشاہ اس غریب ملاح کی کشتی چلانے والے کی کشتی کو نہ چھینے۔ پھر آگے کہا موسیٰ ہم جس گھر میں گئے، جس گاؤں میں گئے تھے وہاں پر ایک دیوار کو سیدھی کیا تھا، اللہ کا حکم تھا کہ یہ دیوار جو گر رہی ہے اس کے نیچے نیک ماں باپ نے اپنے بچوں کی آگے والی زندگی آسانی کے ساتھ گزرے اس کے لیے کچھ مال و متاع دفن کیا ہے کہ بچے بڑے ہوں گے تو اس کو نکال دیں گے۔ اے موسیٰ اگر وہ دیوار گر جاتی، مال سامان دکھ جاتا، لوگ اس کو لوٹ لیتے اور یہ نیک ماں باپ کی اولاد رہ جاتی، پتہ چلا کہ ماں باپ کی نیکی کا اثر اولادوں میں آتا ہے اور ماں باپ کی نیکی کی اثر اللہ اس کی وجہ سے اولادوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ تو بات ہماری یہ چل رہی تھی
کہ موت تو ہر ایک کو آنے والی ہے، جانے والے سے ہمیں عبرت حاصل کرنی چاہیے۔ وہ کیا لے کے گئی دنیا سے اس کو بھی پتہ نہیں ہوگا، اس کو بھی پتہ نہیں ہوگا کہ میں ابھی سوؤں گی اور اٹھ نہیں سکوں گی۔ بچوں کو بھی پتہ نہیں ہوگا کہ میری ماں آج کے چند گھنٹوں کے بعد اپنے قبر کے کھڈے میں سو جائے گی، ہماری نظروں سے غائب ہو جائے گی۔ اور شوہر کو بھی پتہ نہیں ہوگا کہ آج میری بیوی کا آخری دن ہے، آج کے بعد میں میری بیوی کو نہیں دیکھ سکوں گا۔ لیکن میری محترم دینی ماں بہنیں، ہم ہمارے دل میں اس بات کو بٹھاوے کہ اللہ کی حکمت ہے، اللہ حکیم ہے، اللہ کی کوئی حکمت، کوئی بھلائی اس کے اندر چھپی ہوئی ہے۔ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، اللہ کسی پر ظلم نہیں کرتے ہیں اور اللہ کو ظلم پسند بھی نہیں ہے۔ اللہ کی حکمتیں ہوتی ہے، اللہ بصیر ہے۔ تو حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال بھی 33 یا 32 سال کی عمر میں ہوا تھا۔ کس طرح ہوا تھا اس کو بھی آپ سن لو۔ جارڈن کے اندر ایک بحر میت ہے اور وہ بحر میت غور کے علاقے میں ہے۔ غور کا علاقہ سمندر کی گہرائی سے بھی زیادہ گہرا ہے۔ یوں کہتے ہیں کہ سمندر کا اوپر کا کنارہ اور غور کے اندر کی اونڈائی، اس کا تہ خانہ 1300 فیٹ ہے، یعنی سمندر سے 1300 فیٹ وہ نیچے ہے۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پر تھے، بہت سے صحابہ تھے۔ طاعون پھیلا، جیسے کہ ہمارے یہاں کورونا پھیلا تھا، تو بہت سارے نوجوان دنیا سے رخصت ہو گئے، کسی کی ماں چلی گئی، کسی کا بھائی چلا گیا، کسی کا باپ چلا گیا۔ یہاں ماہی میں ایک لڑکا ہاسپٹل میں آتا تھا، وہ یوں کہتا تھا میرے گھر کے سارے لوگ چلے گئے، صرف میں ایک باقی، وہی کورونا میں۔ تو حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی وبائی امراض لگ گیا، طاعون کی بیماری لگ گئی۔ اس طاعون کی بیماری میں ہوتا یہ تھا کہ بدن میں پھنسی ہوتی تھی، پھوڑے نکلتے تھے۔ تو حضرت معاذ کو ایک پھوڑا نکلا ہاتھ پر۔ او ہو میری محترم دینی ماں بہنیں، آج تو موت سے ہم گھبراتے ہیں، ڈرتے ہیں، دور بھاگ جاتے ہیں، اور وہ لوگ موت سے پیار کرتے تھے، محبت کرتے تھے، موت کو بلاتے تھے، موت کے لیے تڑپتے تھے۔ حضرت معاذ اس پھونسے کو، اس پھوڑے کو چومتے تھے اور یوں کہتے تھے اللہم بارک لنا فی، یا اللہ میرے لیے اس کے اندر برکت دے دے تاکہ مجھے موت آ جائے اور موت کے بعد میں تجھے بھی دیکھ لوں اور میرے نبی کو بھی دیکھ لوں۔ اسی طاعون کی بیماری کے اندر حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہو گیا۔ موت، آج ہم موت سے کیوں ڈرتے ہیں؟ کہ ہمارے پاس تیاری نہیں ہے، ہمارے پاس دل صاف نہیں ہے، غیبتوں سے، کینوں سے، حسد سے، برائیوں سے، پتہ نہیں کئی گناہوں سے ہمارا دل خراب ہو چکا ہے۔ اسی لیے کہا کہ خیر خواہ بن جاؤ، ہمارے اندر لوگوں کی خیر خواہی ہو، بھلائیاں ہو، میں کیا کروں کہ اس کو میں اچھی چیز پہنچا سکوں، اس کی بھلائیوں میں شریک ہو جاؤ، پڑوسیوں کے ساتھ خیر خواہی کرو، علماء کے ساتھ خیر خواہی کرو، مدرسوں کے اندر پڑھنے والے بچوں کے ساتھ خیر خواہی کرو، اپنے گھروں میں بھی اپنے بچوں کے ساتھ، اپنے شوہروں کے ساتھ خیر خواہی کرو۔ خیر خواہی کا جذبہ ہونا چاہیے۔ آج تو ہمارا دل اور ہمارے دماغ میں ایسا فساد آ گیا ہے، کسی کا اچھا ہوتے ہوئے ہم دیکھ نہیں سکتے ہیں۔
بہت سارے لوگ آتے بیچارے اور کہتے بھی ہیں کہ لوگ رشتے کے لیے گھر تک پہنچنے والے تھے، ناشتہ وغیرہ تیار کر دیا تھا، لیکن پتہ نہیں کون کیسی بات کرتا ہے جس کی وجہ سے وہ باہر سے کہہ دیتے ہیں بھائی ہمیں منظور نہیں رشتہ۔ اگر وہ رشتہ ہو جاتا تو کہنے والے سے میں یہ کہتا ہوں تیرا کیا خراب ہو جاتا۔ بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں بھئی یہ مکان کیسا ہے، کم سے کم اتنا کہہ دو دیکھو ہمارے محلے میں رہتے ہیں، ہم نے دیکھا ہے بہت اچھے ہیں، لیکن اندر کی تحقیق آپ کر لو، ہمیں پتہ نہیں ہے۔ کیوں کسی کے رشتے میں رکاوٹ بنتے ہو؟ کیا ملتا ہے تم کو؟ اللہ علیم بذات الصدور ہے، اللہ دیکھنے والا بھی ہے، جاننے والا ہے تم اللہ کے بندے اور بندیوں کے ساتھ کیا کرتے ہو۔ ارے امت کے لیے تو بڑائی کی دعا کرو، امت کے لیے خیر خواہی کی دعا کرو، امت کے جو بچیاں بغیر رشتوں کے بیٹھے ہوئی ہیں ان کے لیے رشتوں کی دعا کرو اور اللہ سے مانگو یا اللہ ان کو ان کی مقدر تک پہنچا دے تاکہ یہ اپنے گھر آباد کرے، اپنے گھر میں بس جاوے۔ اور کوئی پوچھنے آوے تو یہ کہہ دو بھائی ظاہری شکل میں تو ہم نے بہت اچھا دیکھا ہے، لیکن اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ اندرونی کیا حالات ہے وہ آپ کو تحقیق کرنی پڑے گی۔ اور یاد رکھنا کسی کے عیب کو چھپاؤ گے اللہ تمہارے عیب کو چھپائے گا۔ اللہ کا وعدہ ہے جو میرے بندوں اور بندیوں کا عیب چھپاتا ہے اللہ یہ کہتا ہے میں بھی کل قیامت کے دن جب حساب کتاب ہوگا اس وقت ستاری کا معاملہ کروں گا، اس وقت میں اس کے گناہوں کو ڈھانپ دوں گا۔ پڑوس کا دشمن ہے، بستی والے بستی والوں کے دشمن ہیں، سماج کا دشمن بن چکا ہے۔ یاد رکھو موت آنے والی ہے، میری بھی آئے گی تمہاری بھی آئے گی، حساب دینا پڑے گا تم نے بندوں کے ساتھ کیا کیا تھا اور بندیوں کے ساتھ کیا کیا تھا۔ اس بچی کے بارے میں رات کو ایک شخص کے گھر گیا تھا، اس نے چائے کی دعوت کی تھی، اس نے یہ کہا مولوی صاحب وہ بچی بہت نیکدار تھی، کوئی مہمان چلا جاتا تو بچوں کے ساتھ پانی دیتی تھی، اور یوں کہتے ہیں کسی غیر محرم کا اس نے کبھی بھی چہرہ نہیں دیکھا۔ ہو سکتا ہے اللہ کو یہ ادا پسند آ گئی ہو، اچھے چلے گئے، ہم جیسے گنہگار رہ گئے۔ اپنی زندگی کو پاک اور صاف بناؤ، مسلمان کی تکلیف کے اندر ساتھ دینا، مسلمان کی مصیبتوں میں کھڑا ہونا اور مسلمان کی دشواریوں کو دور کرنے کے لیے آڑ بننا، اس کا بہت بڑا ثواب ہے۔ 10 سال کے نفلی اعتکاف سے بھی بڑھ کر اس کا ثواب بتایا گیا ہے۔ اسی لیے حضرت معاذ کا میں نے بیان کیا نبی، حضرت معاذ کو اللہ کے نبی نے بلایا اور مقام معاذ اس سے بچتے رہنا، کس سے؟ زبان سے، زبان کھینچ کے پکڑ کے بتایا معاذ اس سے بچتے رہنا، یہ اگر بولتی ہیں تو بہت سارا فساد مچا دیتی ہے، اور اگر یہ بولتی ہے بہت سارے لوگوں میں محبتیں پیدا کر دیتی ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں جرمہ صغیر و جرمہ کبیر، کہ زبان دیکھنے میں چھوٹی سی ہے لیکن اس کے جرم بہت بڑے بڑے ہیں۔ میٹھے بول بولو، محبت کے بول بولو، ہر ایک کی تعریف کرو، کسی کے نیک کام میں اور کسی کے اچھے کام میں آڑ نہ بنو، ورنہ تمہاری بھی اولادیں ہیں اور تمہاری اولادوں کی بھی اولادیں ہیں، جیسا کرو گے ویسا کاٹو گے، جیسا بوؤ گے ویسا ملے گا۔ محرم کا مہینہ چل رہا
قربانیوں سے لبریز ہے، ایک بہت بڑی قربانی کی دعوت امت کو پیش کر رہا ہے۔ ہمارا سال قربانیوں سے شروع ہو رہا ہے۔ اسی 10ویں محرم کو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جیسے امیر المؤمنین کی وفات ہوئی تھی۔ حضرت حسن، حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت حسن تو پہلے زہر دیا گیا تھا اور اس سے کلیجہ پھٹ گیا تھا، لیور پھٹ گیا تھا، جس کی وجہ سے انتقال ہو گیا تھا۔ حضرت حسین اپنے گھر والوں کو لے کر 72 کو لے کر آئے تھے میدان میں، اور ان کے ساتھ ان کی بہن زینب بھی تھی۔ بھائی اور بہن کا رشتہ عجیب ہوتا ہے، محبت عجیب ہوتی ہے، چاہے جھگڑے لڑائے، لیکن بھائی اور بہن بھول جلدی جاتے ہیں، عجیب محبت ہوتی ہے۔ جب دیکھا کہ بھائی کے ٹکڑے ٹکڑے ہونے والے ہیں، بہن نے کہا، او حسین، میری اوڑھنی کو میرے سر پر سے اتاروں گی، دوپٹے کو اتاروں گی، اور اس کے اندر تیرے جسم کے ٹکڑوں کو رکھوں گی اور اس کو لے جاؤں گی۔ حضرت حسین نے کہا، او بہن، اس دوپٹے کی حفاظت کے لیے، اس دوپٹے کو عورتوں کے سروں پر رکھنے کے لیے، اور اس پردگی کو باقی رکھنے کے لیے اور بے پردگی کو دور کرنے کے لیے نانا جان نے قربانی دی تھی۔ آج حسین بھی ٹکڑے ٹکڑے ہو جاویں، لیکن اپنے سر سے دوپٹے کو مت اتارنا۔ ہمارا کیا حال ہے؟ کیا حال ہے ہمارا؟ ابھی تو معلوم نہیں ہوتا، ابھی پتہ نہیں چلتا کہ بے پردگی کی نحوست کیا ہے۔ معصوم بچوں نے کیا ظلم کیا ہے کہ تم ان کو یہودیوں والا لباس پہناتے ہو، یہودی اور نصارہ والا لباس پہناتے ہو، کفار اور مشرکین کا لباس پہناتے ہو۔ ان کا کیا قصور ہے؟ سنت والا لباس پہناؤ، ان کو آدھے کپڑے پہناتے ہو، چٹیوں کو پہنا کر کے گھر میں پھر رہے ہیں۔ یاد رکھنا، یہ بڑے ہو کر آدھا لباس پہنیں گے اور بازاروں میں چلیں گے، اس لیے کہ بچپنا جب بچپن ہوتا ہے، جیسے کہ ایک چھوڑ ہوتا ہے، چھوڑ شروع میں بہت چھوٹا ہوتا ہے، جب وہ بڑا ہوتا ہے، اگر ٹیڑھا ہوتا ہے تو مالک اس کو صحیح کرنے کے لیے رسی باندھتا ہے، لکڑی باندھتا ہے، اس کو صحیح کرتا ہے، اس کو پتا ہے یہ بڑا ہو گیا اور ٹیڑھا ہو گیا، اس کو سیدھا ہم نہیں کر سکتے۔ یاد رکھو میری محترم دینی ماں بہنیں، اپنی گودوں میں پلنے والے بچوں کو اگر تم نے یہودیوں کے کپڑے پہنائے ہیں، عیسائیوں کے کپڑے پہنائے ہیں، مشرکین کے کپڑے پہنائے ہیں، کفار کے کپڑے پہنائے ہیں، یاد رکھنا یہ بڑے ہو کر ٹیڑھے ہو جائیں گے، پھر تمہارے پاس موقع نہیں ہوگا۔ ادھورا لباس پہناتے، پورا لباس پہناؤ، تنگ لباس پہناتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے کہا، ان قریب ایک ایسا زمانہ آنے والا ہے کہ عورتیں کپڑے پہننے کے باوجود ننگی ہوگی۔ کیا مطلب؟ کہ کپڑے تو پہنے گی لیکن کپڑے چست ہوں گے، سطر کا ہر ایک انگ کھل کے باہر آئے گا اور اتنا باریک ہوگا کہ بدن کا ایک ایک انگ نظر آئے گا۔ میری محترم دینی ماں بہنیں، اگر کوئی ہمارے سر میں کنگھی کرنے لگے اور کنگھی کو زور سے جھٹکا دے دے، بال کھینچنے پر آنکھوں میں آنسو نکل جاتے ہیں، بدن پورا ہل جاتا ہے، اور میری ماں بہن، کل قیامت کے دن اگر ان بے پردگی کی وجہ سے فرشتوں نے جہنم کی چپیوں سے اگر ہمارے بال کو کھینچنا شروع کیا، کون بچائے اتنے آئے گا؟
سوچو تو صحیح. موت آنے والی ہے. کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے. سب مر جائیں گے. کون باقی رہے گا؟ اللہ باقی رہیں گے. جیسے سب سے پہلے اللہ تھے، کچھ بھی نہیں تھا. اب پوری دنیا ختم ہونے کے بعد وَيَبْقَى ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، اللہ ہی باقی رہے. یہ دنیا کی زندگی بہت مختصر زندگی ہے، اور اس کو گزارنا نہیں ہے، بنانا ہے. گزارنا تو کیا کہتے ہیں؟ دن آیا رات آئی، دن آیا رات آیا، رات آئی، کھایا پیا سو گئے، اپنی ضرورت پوری کر دی. یہ گزارنا نہیں ہے، بنانا ہے کہ دن کو بھی عبادت والا بناؤ اور رات کو بھی عبادت والی بناؤ، اور اپنے گھر کے کام کاج کو کرو. کیا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بچوں کو خبر گیری کے ساتھ ساتھ، حضرت علی کی خدمت کرنے کے ساتھ ساتھ، کیا اپنے گھر کے کام کاج نہیں کرتی تھی؟ یہاں تک کہ حضرت علی نے فرمایا، او فاطمہ، ابا کے پاس غلام آئے ہیں، غلام جا لے کے آ جا، تیرے کام کاج میں سہولت ہو جائے گی. فاطمہ گئی ہے، دور سے دیکھا صحابہ کا مجمع ہے، شرم کی وجہ سے واپس آ گئی. لیکن اللہ کے نبی کی نظر پڑ گئی تھی، میری بیٹی آئی ہے، کچھ ارادے سے آئی ہے. بعد میں پوچھا، بیٹی کیوں آئی تھی؟ کہاں ابا جان علی نے بھیجا تھا، کچھ غلام آئے ہیں، ایک غلام مجھے بھی مل جاتا. چکی گھماتے گھماتے ہاتھوں میں گڈھے پڑ گئے ہیں، مشقیں اٹھاتے اٹھاتے، پانی بھر کے لاتے لاتے، مشق کی رسیوں کے نشانات کمر میں پڑ گئے ہیں. گھر میں جھاڑو دیتے دیتے کپڑے میرے گندے رہتے ہیں. ایک غلام مل جاتا، ایک نوکر مل جاتا تو میرے کام میں سہولت ہو جاتی. آقا نے فرمایا، او میری بیٹی، غلام دے دو یا ایک ایسی تصویر دے دو جس سے تیری دنیا اور آخرت بن جاوے، دنیا بھی بنے اور آخرت بھی بنے. دیکھو ہمارے پاس تو گھروں میں تعلیم کا وقت ہی نہیں ہے. روزانہ کہتے ہیں، ہر بیان میں کہتے ہیں، او میری ماں بہنوں، ہر گھر میں تعلیم زندہ کرو، تعلیم کے حلقے لگاؤ، 10 منٹ تعلیم کرو، اپنے شوہروں کو، اپنے لڑکوں کو، سب کو بٹھاؤ، صحابہ کی زندگی سناؤ، اولیاء اللہ کی زندگی سناؤ. یہ دنیا بہت ظالم بن چکی ہے، یہ دنیا کے اندر ظلم عام ہو چکا ہے، یہ دنیا فتنوں والی بن چکی ہے. کون سا فتنہ ہمارے ایمان کو ختم کر دے وہ ہمیں پتہ نہیں ہے. کہا کہ ابا جان مجھے تو آخرت بنانی ہے، اس لیے کہ ماحول دیندار والا تھا. ہم یہ کہتے ہیں ہمارے ماحول میں چھوٹے چھوٹے بچے گالیاں بولتے ہیں. کیوں بولتے ہیں؟ کیوں بولتے ہیں؟ ماں کے سامنے بچہ گالی بولے، باپ کے سامنے بچہ گالی نکالے، اس کا مجال ہے، اس کی طاقت ہے. لیکن ایسا پروان چڑھائے اس کو، 6-7 سال کی عمر کا ہے، باپ کو سامنے بولتا ہے، ماں کو دھتکار دیتا ہے. چڑھاؤ محبت میں پروان، پھر ان کی جھوٹیاں کھاؤ، ان کی کہانیاں سنو، اور وہ دھکے مارے تو گھر سے نکل جاؤ. شریعت نے اولاد کی تربیت کا ایک سبق ایمان والوں کو اور ایمان والی بہنوں کو پڑھایا ہے کہ اولاد کی تربیت کرنا ضروری ہے. تو ملاقات میں گیا، پوچھو تمہارا چھوکرو نمازوں نہیں دیکھا تو مول صاحب کہو تو اس پر مانتا رہتی. ارے جھوڑی نہ کی نے تیرا حق لگتا ہے. حضرت عمر نے کہا کہ کوڑا لگانا سنت ہے، گھر میں لکڑی رکھو اولاد کو ڈرانے کے لیے. لیکن باپ ہی نماز نہ پڑھتا ہو تو، ماں ہی نمازوں میں غفلت کرتی ہو تو، فجر کی
خدا نہ خواستہ اگر نماز نہیں پڑھے، روح کب سے ہو گئی تو اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ کہا کہ بیٹی میں تجھے ایک تسبیح بتاتا ہوں، اس کو نام دیتا ہوں تسبیح فاطمہ۔ اب ہم نے کئی مرتبہ سنا ہوگا کہ رات کو سوتے وقت 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ کے سو جاؤ، دن کے کام کاج کا پورا تھکن دور ہو جائے۔ لوگ کہتے ہیں نیند نہیں آتی، بے چینی رہتی ہے، بہت تھکن لگتا ہے بدن۔ ارے شریعت کے مطابق صبح شام کی دعاؤں کا اہتمام کرو، اللہ کی مدد تمہارے ساتھ ہو جائے گی اور تمہارے بدن کی کمزوریوں کو اللہ ان دعاؤں کی برکت سے دور کرے گا۔ اور یاد رکھنا اللہ کے یہاں رشتے ناطے نہیں چلتے، اللہ کے یہاں کوئی واسطہ نہیں چلتا۔ پیارے نبی کی پیاری بیٹی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا۔ پیارے نبی کی پیاری بیٹی ہے اور نبی کے ہاتھ میں تربیت پائی ہے، نبی کے ہاتھ میں، نبی کے گھر میں رہی ہوئی ہے، اور نبوت کی وجہ سے، دین کے پھیلانے کی وجہ سے جو تکلیفیں آپ پر آئی ہے ان کے آپ کا سہارا بنی ہے۔ انتقال ہو گیا، آپ صحابہ نے آپ کو اطلاع دی زینب کا انتقال ہو گیا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ٹھیک ہے، لے چلو جنازے کو، جنازہ لے کر چلے۔ اللہ کے نبی بالکل اداس ہے، چہرہ پھیکا ہے، قبر کے پاس کھڑے ہیں، قبر تیار ہو گئی، اللہ کے نبی نیچے اترے اور اترنے کے بعد حضرت زینب کی نعش کو رکھا اور قبر میں رکھ کے واپس آئے تو صحابہ نے دیکھا کہ چہرہ بالکل کھلکھلا رہا ہے، خوشی کے آثار ہیں۔ وہ تو آدمی کا چہرہ بتاتا ہے یہ غم میں ہے یا خوشی میں ہے، یہ الجھن میں ہے یا فرصت میں ہے۔ جب سب کچھ ہو چکا، صحابہ نے پوچھا یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے دیکھا کہ آپ کے چہرے پر ایک اداسی تھی، ایک غم چھایا ہوا تھا، آپ کسی چیز میں پریشان تھے، پشیمان تھے، لیکن حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نعش کو رکھا ہے، اس کے بعد آپ جب قبر سے باہر نکلے ہیں تو ہم نے دیکھا ہے کہ آپ کا چہرہ چمک رہا ہے، خوشی ہے آپ کے چہرے پر، مسکراہٹ ہے۔ کہاں میرے صحابہ، یہ میری بڑی لڑکی زینب بہت تکلیفیں اٹھائی اس کی ماں کے جانے کے بعد اس نے اپنے بھائیوں کو، بہنوں کو سنبھالا اور ان کی بھی خدمت کی، میری بھی خدمت کی، لیکن کمزور بہت تھی۔ جب اس کا انتقال ہو گیا مجھے ایک بات پریشان کر رہی تھی کہ اگر عذاب قبر نے میری بچی کو پکڑ لیا تو میری بچی عذاب قبر کو برداشت نہیں کر سکے گی۔ دل میں یہ دعا تھی، یا اللہ میری زینب کو عذاب قبر سے بچا لے، بچا لے، بچا لے، بچا لے۔ جب میں قبر کے اندر اترا ہوں، میری بیٹی کی نعش کو لیا ہے اور رکھا ہے، فوراً جبرائیل آئے ہیں اور یوں کہا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، فکر کی بات کوئی نہیں، غم کی بات کوئی نہیں ہے، زینب کو اللہ نے بخش دیا ہے، اس کی مغفرت کر دی ہے، اللہ نے عذاب قبر سے اس کی حفاظت کر لی ہے۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں اس کے بعد مجھے تسلی ہوئی۔ ہم کون ہیں؟ اللہ کے یہاں اگر رشتہ چلتا ہے تو ایمان کا چلتا ہے، اگر سکہ چلتا ہے تو اعمال کا چلتا ہے۔
لوط علیہ السلام کی بیوی نے اور بچے نے اللہ کے وقت کے نبی کی یعنی لوط علیہ السلام کی بات کو نہیں مانا. اللہ نے ان کو جسم کو پتھر کا بنا دیا. آج بھی ان کے پتھر کے جسم پہاڑوں پر موجود ہے. بچے کا بھی ہے اور عورت کا بھی ہے. نوح علیہ السلام کے بچے نے اپنے باپ کی بات کو نہیں مانا. اللہ نے پانی کے عذاب میں غرق کر دیا, ڈبا دیا اس کو. اور فرعون کی بیوی حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہ, پیارے نبی کی پیاری بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہونے لگا. اللہ کے نبی نے کہا خدیجہ تمہاری شوکت کو سلام کہہ دینا. خدیجہ نے کہا اے اللہ کے نبی آپ نے تو شادی مجھ سے پہلے نہیں کی, آپ کی شوکت کون ہے؟ کہا کہ فرعون کی بیوی آسیہ ہے. اللہ نے جنت میں اس کی شادی میرے ساتھ طے کر دی ہے, اس کو سلام کہہ دینا. فرعون کے گھر میں ہے, ایمان والی ہے, ایمان کے خاطر تکلیفیں اٹھا رہی ہے. اور اتنا ہی نہیں فرعون نے چٹیل میدان میں سلایا ہے, ہاتھ اور پیر میں ہتھوڑوں کے ذریعے کیلے مارے ہیں, زہریلے سانپ اور بچھو حضرت آسیہ کے جسموں پر ڈالے ہیں. یہ تقریب میں تڑپتی رہے, لیکن اس نے یہ دعا کی. حضرت آسیہ نے کہا یا اللہ مجھے ظالموں سے بچا لے اور مجھے بہترین گھر نصیب فرما دے. مفسروں نے بتایا ہے, محدثوں نے لکھا ہے کہ اس تکلیف سے پہلے اللہ نے اس کی روح کو نکال دیا. نبی کی بیوی ہے, ایمان نہیں لائی, پتھر بنا دیا. نبی کا بیٹا ہے, ایمان نہیں لایا, پتھر بنا دیا. فرعون نافرمان خدا کی ربوبیت کے اندر ہاتھ ڈالنے والا, کبریائی کے ساتھ زندگی گزارنے والا, لیکن اللہ نے اس کی بیوی نیک ہے, جنت کے اعلیٰ مقام تک پہنچا دیا. اس لیے میری محترم دینی ماں بہنیں, آج کی مجلس میں ایک ارادہ کر لو, ایک عزم کر لو, کبھی بھی بے پردگی نہیں کریں گے. گھر کے سامنے بیٹھنا چھوڑ دو. راستے میں کتنے لوگ آتے جاتے ہیں, تم بھی گنہگار بنتی ہو اور جانے والوں کو بھی گنہگار بناتی ہو. کسی ایک گھر میں جمع ہو جاؤ, اس گھر کے اندر چوکن ہے, وہاں پر بیٹھ کے باتیں کرو, کون منع کرتا؟ اور راستوں میں سبزیوں کو, اناج کو نہ پھینکو, اپنے گھر کے سامنے اس کا انتظام کرو. ایسی جگہ پر بچا ہوا کھانا پھینکو جو جانوروں کے کام میں آ جائے. کسی کو تکلیف مت دو, کسی کو تکلیف مت دو, خیر خائی کرو, خیر خائی, چاہے وہ ہمارا ہو یا نہ ہو. پیارے نبی نے تو غیر مسلموں سے خیر خائی کر کے بتائی. اچھے اخلاق کے ساتھ لوگوں کے سامنے پیش آؤ. پیٹھ کے پیچھے کسی کی برائی مت کرو, غیبت مت کرو, چغلی مت کرو. سب کو اچھا کہو, سب اچھے ہیں. اگر برا ہوں تو میں برا ہوں. کسی کے رشتے ہونے میں ٹانگ مت لگاؤ. صاف کہتا ہوں, جن کے رشتے رکے ہوئے ہیں ان کی آہیں نکلے گی, برباد ہو جائیں گے. ہم کیا ملتا ہے؟ ارے ایک ایمان والے کی خوشی میں ہماری خوشی ہے, ایک ایمان والے کی تکلیف ہماری تکلیف ہے. اسی لیے تو فرمایا ایمان والا تو ایک جسم کی طرح ہے. مثال کے طور پر ہم چلتے تھے, ہمارے پیر میں ٹھوکر لگ گئی تو کیا ہوگا؟ آنکھ روئے گی, زبان بولے گی, ہاتھ اس کو پکڑ لے گا, پیر اس کو چلا کر کے دواخانے لے جائے گا. بھائی پیر کو زبان سے کیا لینا دینا, ہاتھ کو پیر سے کیا لینا دینا؟ اگر ہاتھ یوں کہے کہ تو تڑپ رہا ہے مجھے کچھ نہیں کرنا, زبان یہ کہے تجھے لگا ہے تو برداشت کر, مجھے نہیں بولنا. نہیں, ایک جسم ہے, آنکھیں رو رہی ہے, زبان بول رہی ہے, ہاتھ اس کو پکڑ رہا ہے, پیر اس کو چلا
چلا کے لے جا رہا ہے۔ اسی طرح ایمان والے ایک جسم کی طرح ہے، دنیا کے کسی بھی کونے میں اگر ایمان والا دشواری میں ہے، مصیبتیں میں ہے، تکلیف میں ہے، سمجھو یہ ہمارے جسم کا ایک ٹکڑا ہے۔ ہم امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اللہ کے نبی نے امت کو امت بنایا تھا۔ ایک ہو کر نیک ہو کر اگر زندگی گزاریں گے انشاءاللہ اللہ دنیا بھی اچھی بنائے گا اور آخرت بھی اچھی بنائے گا۔ گھروں کے اندر تعلیم کے حلقے لگاؤ، گھروں کے اندر تعلیم کے حلقے لگاؤ، 15-20 منٹ دنیا کی 24 گھنٹوں میں سے 10 منٹ ایسی نکالو کہ حیات الصحابہ کی، فضائل اعمال کی، جس کے اندر اعمال کی فضیلتیں لکھی ہوئی ہے، اپنے بچوں کو لے کر بیٹھو اور جب کہو بیٹا مسلمان گالی نہیں بول سکتا، مسلمان کسی کو تکلیف نہیں دے سکتا، مسلمان کسی کو مار نہیں سکتا، مسلمان ظالم نہیں بن سکتا، یہ ہمارے آقا نے ہمیں فرمایا ہے۔ اللہ کے حکم بتاؤ، نماز کا شوق دلاؤ اور اس کے ساتھ ساتھ میری محترم دینی ماں بہنیں اپنے آپ کو اللہ کے راستے میں نکالو تاکہ اللہ کے راستے میں نکلنے کے بعد ہمارا ایمان بنے، ہمارے یقین بنے اور ہمیں خدا کا تعلق بھی۔ اللہ پاک ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ درود شریف پڑھیں۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدنيا والآخرة۔ یا اللہ ہم سب کو معاف کروا دے، کرم کا، رحم کا، عافیت کا معاملہ کروا دے۔ یا اللہ ہم تو ظالم بن کر زندگی گزار رہے ہیں، ہم نے ہمارے نفسوں پر ظلم کیا ہے۔ ربنا ظلمنا انفسنا، ہم نے ہمارے جسموں پر ظلم کیا ہے، ہماری جانوں پر ظلم کیا ہے، گناہوں کے اڈے قائم کیے ہیں، بے پردگی کو عام کر دیا ہے۔ چھوٹے چھوٹے معصوم بچے یا اللہ ان کو دوسرے کپڑے پہنا کر کے ہم ظالم بن چکے ہیں۔ یا اللہ نبی کی سنتوں کو نکال کے ہم ظالم بن چکے ہیں، تیرے حکموں کو توڑ کر ہم ظالم بن چکے ہیں۔ یا اللہ اگر تو نے ہماری مغفرت نہیں کی ہماری تو قبر اجڑ جائے گی، آخرت ویران ہو جائے گی، دنیا بیکار ہو جائے گی۔ یا اللہ ہمیں معاف فرما لے۔ جو باتیں آج کہی گئی سنی گئی، کہنے والا بھی محتاج ہے، سننے والے بھی محتاج ہے، ہمیں سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما لے۔ یا اللہ جو ہم سے محبت کرتا ہے اس محبت میں برکت دے دے۔ یا اللہ ہمیں عالموں کی صحیح قدردانی کی توفیق نصیب فرما لے۔ یا اللہ دین کے متعلق جتنی بھی دین کی خدمات ہیں ان خدمتوں کو کرنے والا بنا دے۔ یا اللہ آنے والی جماعتوں کی نصرت کرنے والا بنا دے، ان کے تعاون کی فکر کرنے والا بنا دے۔ یا اللہ ایک مہمان ہمارے گھر میں آتا ہے، دنیا کے اعتبار سے تعلق ہے، رشتہ دار نہیں ہے، ہم اس کو کھلا کے بیچتے ہیں۔ تیرے نبی کی نسبت پر آنے والے مہمان کو ہم کھانے کا نہ پوچھیں، ہم ان کے لیے کھانے کا انتظام نہ کریں۔ یا اللہ یہ تو بڑا ظلم ہے۔ یا اللہ جتنی بھی جماعتیں آ رہی ہیں ماشاءاللہ یہاں پر ایک ماحول بنا ہوا ہے، استقبال ہو رہا ہے، انتظام ہو رہا ہے۔ یا اللہ جوان بچوں کے اندر شوق ہے، یا اللہ اس شوق کو ہمیشہ کے لیے باقی رکھنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ یا اللہ جو بھی جوڑا ہے یا اللہ ان کا جو مقدر کا جوڑا لکھا ہوا ہے وہاں تک ان کو پہنچا دے، نیک سالے جوڑے نصیب فرما لے، وقت پر شادیاں ہو جائے تاکہ گناہوں سے بچنا آسان ہو جاوے۔ یا اللہ آسان فرما دے، بے اولادوں کو نیک سالے اولاد نصیب فرما دے۔ یا اللہ جن کی اولاد نافرمان ہے، ماں باپ کے لیے بوجھ ہے، کانٹے ہیں، یا اللہ ان اولادوں کو فرما بردار بنا دے۔ یا اللہ ہماری اولادوں کی صحیح تربیت کرنے کی توفیق نصیب فرما دے، نمازوں کا ذوق اور شوق نصیب فرما لے۔ یا اللہ موت سے بہت ڈر لگتا ہے،
ہم نے آخرت کے لیے کوئی تیاری نہیں کی ہے، موت کے آنے سے پہلے آخرت کی پوری تیاری کرنے کی توفیق نصیب فرما لے۔ یا اللہ یہ ماں بہنیں ایک ایمان والے کے غم میں شریک ہوئی ہے، ایک حادثہ ہو گیا، تیری طرف سے ایک فیصلہ ہو گیا، ہم راضی ہیں اللہ، ہم ناراض نہیں ہیں، تو جو چاہے وہ کرتا ہے اور اچھا ہی کرتا ہے، لیکن ایک صدمہ پہنچا ہے، ایک غم ہوا ہے، اس غم کے اندر شرکت کے لیے ماں بہنیں اپنے کام کاج کو چھوڑ کر آئی ہیں، سب کی جائز تمناؤں کو پوری فرما دے، سب کی جائز تمناؤں کو پوری فرما دے، سب کی جائز تمناؤں کو پوری فرما دے۔ یا اللہ ہمیں عزت والی، عافیت والی، برکت والی، سہولت والی یا اللہ زندگی بھی نصیب فرما دے، اور یا اللہ زندگی بھی نصیب فرما لے، زندگی بھی نصیب فرما لے، زندگی بھی نصیب فرما لے۔ یا اللہ حج مبرور، حج مقبول نصیب فرما لے۔ جتنے بھی حاجی گئے اور انہوں نے آپ کے گھر کی زیارت کی، اس کو قبول فرما لے۔ آئندہ جو آنے والے ہیں ان کو بھی قبول فرما لے، اور آئندہ آنے والوں میں ہمارا شمار فرما دے، ہمارا شمار فرما دے، ہمارا شمار فرما دے۔ یا اللہ عزت والی، برکت والی، عافیت والی روزی بھی ہمیں نصیب فرما لے، ہمیں تیری ذات کے سوا کسی کا محتاج نہ بنا۔ یا اللہ دین کے ہر کام کو اپنا کام بنا کر کے کرنے کی توفیق نصیب فرما لے، مرحومہ کی مغفرت فرما لے، مرحومہ کی مغفرت فرما لے۔ روزی کی حالت میں تو نے بلایا ہے، نوجوان بچے ہیں، چھوٹے چھوٹے معصوم بچے ہیں، یا اللہ تو نے خیر خواہی کی ہے، تو نے حکمت ہی ہے، تیری حکیمی ہے۔ یا اللہ تو ان کی بہترین تربیت فرما دے، ان بچوں کی بہترین تربیت فرما دے، اور اس کے شوہر کو نیک صالح عورت نصیب فرما لے، نیک صالح عورت نصیب فرما لے۔ یا اللہ پیچھے رہنے والوں کو صبر جمیل عطا فرما دے، تیرے فیصلے پر راضی رہنے کی توفیق عطا فرما دے۔ یا اللہ کوئی زبان سے کفر کا لفظ نہ نکل جاوے، کوئی زبان سے کوئی شرک والا لفظ نہ نکل جاوے، اس سے ہماری حفاظت فرما لے۔ یا اللہ اچانک کی موتوں سے ہماری اور پوری امت کی، ایک ایک فرد کی پوری حفاظت فرما لے۔ یا اللہ جو مانگا وہ عطا فرما دے، جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرما دے۔ ہماری دعاؤں کو آقائے نامدار، تاجدار مدینہ، فخر دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل کے اندر قبول فرما لے۔ یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، الحمد للہ رب العالمین، برحمتک یا ارحم الراحمین۔